مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله سميع عليم. اے ایمان والو اپنے آپ نو مسلمان تے مومن کہلوانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھنا اللہ تو اور اس دے رسول تو. واتقوا اللہ، اور اللہ کو نہ ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سنن والا بہت جانن والا ہے. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبو عزیز ساتھیو، آج دائے عظیم الشان پروگرام جو حدیث دی ایک بڑی ہی معتبر کتاب جامع ترمذی دی تکمیل دے موقع دے انعقاد پذیر ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث پڑھنے والے اور پڑھان والے اور اس مشن دے اندر معاونت کرنے والے سارے احباب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے. اور جنہ بچیاں نے ترمذی شریف پڑھی ہے اللہ انہاں نو اس تو اگلیاں کتاباں بھی پڑھ کے بخاری اور مسلم تک پڑھ کے مکمل صحاح ستہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ عالم بھی بنائے تے عمل کرنے والا بنائے۔ حضرات میرے تو قبل تسی عالی شان خطابات سماعت فرما چکے ہو، میرے تو بعد بھی تسی بہترین خطاب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ دا سماعت کرو گے۔ مینو جو عنوان اج دے اس پروگرام میں دیتا گیا ہے، اس عنوان دے تحت میں چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دے گوشو گزار کرنا چاہنا۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانہ دی ہدایت اور رہنمائی واسطے آسمان تو اپنیاں کتاباں اتاریاں اور اپنے پیغمبر دنیا دے اندر مبعوث فرمائے۔ سب تو آخری امت ایک امت ہے جیڑی اس وقت گزر رہی ہے، اور سب تو آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت تو بعد کوئی دوسری امت نہیں ہونی، اور آپ علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ آخری نبی نے، آخری رسول نے، آپ علیہ السلام دے اوپر اترن والی کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے اللہ دی، اور ایک امت آخری امت ہے۔ اس امت تو بعد کوئی امت نہیں ہونی، اس قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں ہونی، اور آمینہ دے لال تو بعد کوئی نبی نہیں ہونی۔ ہون آنی ہے تے قیامت آنی ہے، امت آنی ہے، نہ کوئی شریعت آنی ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی امت آنی ہے۔ چونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی نے، اس واسطے میرے پیغمبر کی نبوت نو قیامت تک واسطے رب نے جاری فرمایا ہے، اور اس کتاب قرآن نو قیامت تک واسطے اللہ نے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے ہدایت کے جڑے دو ذرائع سانو دیتے نے، ایک قرآن دیتا ہے اور دوسرا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے سانو عطا فرمائے نے، اور حکم دیتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگو جو تواڈے رب دی طرفوں نازل کر دیتا گیا ہے او دی ہی اتباع کرنا، اس تو علاوہ اور کسی دے پیچھے نہ چلنا۔ اور رب نے قرآن اتاریا ہے، قرآن دی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو بھیج کے آپ دے اوپر احادیث نازل فرمائیاں، ان احادیث دی اتباع کا رب نے سانو حکم دیتا ہے، اور اے اعلان فرما دیتا ہے کہ کامیاب اور کامران وہی انسان ہے جیڑا قرآن دی اتباع اور اطاعت کرتا ہے، اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے اطاعت کرتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اور جیڑا قرآن دی اتباع نہ کرے، آمینہ دے لال علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع نہ کرے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ او دے نالوں بڑا ناکام انسان کوئی نہیں، او دے نالوں بڑا بدبخت بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ آؤ ذرا قرآن دیاں چند آیات اس حوالے نال سماعت فرما لو۔ میرے رب نے قرآن دی اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا ہے، کامیاب کون نے، فلاح پان والے کون نے۔ اللہ دا قرآن 18واں پارہ سورہ نور ہے، مولا فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. سورہ نور دیاں 18ویں پارے دیاں میں تواڈے سامنے تلاوت کی دیاں نے، انہاں دا مفہوم سمجھ لو، ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. فرمایا جدو ایمان والیاں نو کیا جاندا ہے آؤ اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف آ جاؤ، رب دے قرآن وال آ جاؤ تے نبی علیہ السلام دی حدیث وال آ جاؤ. قادے واسطے آ جاؤ لیحکم بینہم، تاکہ جڑے تواڈے اختلافات نے، جڑے تواڈے اندر آپس دے اندر تنازعات نے، جڑے تواڈے آپس دے اندر جھگڑے تے لڑائیاں نے، جڑے اختلاف نے، انہاں دا فیصلہ اللہ کو کروا لو اور اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا لو، رب دے قرآن تو کروا لو، اللہ دے نبی دے فرمان تو کروا لو. تے مومن کو جواب کی دیندے نے، مومنہ دا قول کو کی ہوندے جدو انہاں نو اللہ دے قرآن ول بلایا جاندے، رسول اللہ علیہ السلام دے فرمان ول بلایا جاندے. تے مومن کی آندے نے، مومن آندے نے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. کہ تسی بھی مومنوں دے آکو ہاں سمعنا و اطعنا، اساں اللہ دی گل سن بھی لئیے، اساں اللہ دی گل من بھی لئیے، اساں رسول اللہ دا فرمان سن بھی لئے، اساں اللہ دے نبی دی بات دے اتے عمل بھی کیتا ہے، اسی آپ دی بات دی اطاعت بھی کرنے ہیں. فرمایا مومن یہی اندے نے اساں کتاب و سنت دی گل سن بھی لئیے، اساں کتاب و سنت دی گل دی اطاعت بھی کیتی ہے، اساں انہوں من بھی لئے. تے اللہ فرماندے نے اے جیڑے کتاب و سنت دی گل اتے آمین کہندے نے، قرآن و سنت دی بات من لیندے نے، میری اور میرے نبی دی اطاعت دا اعلان کر دیندے نے. فرمایا پھر میں انہاں نوں تمغہ دینا. اللہ کی تمغہ دینا؟ فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے اولئک هم المفلحون. یہی لوگ فلاح پان والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پان والے ہیں. اور ایدو اگلی آیت بھی سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ. جڑے اللہ دی اطاعت کردے نے تے جڑے رسول اللہ دی اللہ دے نبی علیہ السلام دی اطاعت کردے نے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ کو ڈردے نے اور جنہ کما تو رب نے بچن دا حکم دیتا ہو دے تو بچ دے نے. اللہ انہاں لوکاں نوں کی انعام دینا جیڑا تیری اطاعت کردے نے، تیرے پیغمبر دی اطاعت کردے نے. فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہی لوگ فائزون ہیں، یہی لوگ مفلحون ہیں، یہی لوگ کامیابی پان والے نے، یہی لوگ کامرانی پان والے نے، یہی لوگ نجات پان والے نے، یہی لوگ میری جنت کے اندر داخل ہون والے نے، یہی لوگ جہنم کو بچن والے نے. اب میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتاں دی تفسیر فرمائی ہے نا، اور آپ نے ارشاد فرما دیتا ہے. آپ فرماندے نے کل امتی يدخلون الجنہ، اور دنیا جہان دے لوگوں میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوئے گی الا من ابا، پر جن نے آپ جنت میں جان تو انکار کر دیتا انہیں جنت کے اندر نہیں جانا. صحابہ نے سوال کر دیتا سونیا من ابا یا رسول اللہ، کیڑا بد نصیب ایسا ہوئے گا، کیڑا بدبخت ایسا
ہوئے گا جیڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے وے جیڑا کہے میں جنت دے اندر نہیں جانا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا وضاحت کر دتیاں نے نا ان آیتاں دیاں تفسیراں میرے پیغمبر نے کر دتیاں نے آپ فرماتے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا اور جن نے میری اطاعت کی تھی او تے جنت دے اندر داخل ہوئے گا تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے جنت دے اندر وہی جائے گا جیڑا میری اتباع کرے گا میری اطاعت کرے گا وہ جیڑا میری اتباع نہیں کرے گا اطاعت نہیں کرے گا وہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا آپ قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرما لو رب نے اعلان فرما دیتا ہے مولا فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فرمایا ومن يشاقق الرسول جڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرتا ہے من بعد ما تبین له الہدی ہدایت واضح ہو جان تو بعد بھی ہدایت دی گل سامنے آ جان تو بعد بھی کتاب و سنت دا مسئلہ سامنے آ جان تو بعد بھی دلائل سامنے آ جان تو بعد بھی جیڑا میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرتا ہے میرے پیغمبر دی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے مومنہ دی راہ چھڑ کے صحابہ دا طریقہ چھڑ کے دے رستے تے چل پیندا ہے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی اودیاں رسیاں ڈلیاں کر دینے ہاں جتھے جانا جا چلا جا آخرکار وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اسی ایسے بد نصیب نو جڑا میرے نبی دی مخالفت کرنے والا ہے ایسے بد نصیب نو جڑا میرے پیغمبر دی حدیث دے خلاف چلن والا ہے ایسے بد نصیب نو جڑا میرے پیغمبر دی شریعت دی مخالفت کرنے والا ہے فرمایا نصلہی جہنم اسی انو جہنم دے اندر داخل کر دے ہوں گے وساعت مصیرا پتہ لگا قرآن بھی دس رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی دس رہی ہے کامیاب ہونے کامران ہونے نجات پان والے ہونے فوز و فلاح پان والے ہونے جنت میں جان والے ہونے جہنم تو بچن والے ہونے جڑے ساری زندگی عرش والے رب دے قرآن دے مطابق زندگی بسر کرتے رہے اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے وہی کامیاب لوگ ہوں گے وہی کامران ہوں گے وہی نجات پان والے ہوں گے وہی فوز و فلاح پان والے ہوں گے اور جن نے میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی جن نے میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کی تھی جن نے میرے نبی دی شریعت دی مخالفت کی تھی وہ انسان جہنم دا ایندھن بن جائے گا اللہ دی بھی ناراضگی رہے گا جہنم میں داخل ہو جائے گا اللہ توانو تے مینوں سارے نو اپنے پیغمبر دی صحیح معنی اچھی اطاعت تے اتباع کرن دی توفیق عطا فرما دے رب اللہ سنے اللہ سانو جہنم تو محفوظ فرما لے رب سانو نبی پاک دی مخالفت تو محفوظ فرما لے حضرات دے قرآن دیاں چند آیتاں سنیاں جے نا کہ جڑے میرے نبی دی مخالفت کرنے والے نے وہ مومن نہیں ہو سکتے اے جیڑی آیت میں شروع خطبے دے اندر تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ بھی ذرا سماعت فرما لو یہ دے اندر میرے رب نے
نیکی اعلان فرما دیتا ہے. یہ سورہ الحجرات ہے اور وہ دی پہلی آیت ہے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ نے اس آیت میں خطاب ایمان والیاں کیتا ہے. مینوں تانوں سارے نوں جے اسی ایمان والے ہاں اے خطاب سانو رب نے کیتا ہے. کی آکھیا ہے؟ فرمایا اے ایمان والےو اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوانے والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ دے رسول تو اگے ودن دی کوشش نہ کرنا. اللہ دے رسول تو اپنا قدم اگے بڑھان دی کوشش نہ کرنا. اللہ دے رسول تو اپنے عمل نو اگے بدھان دی کوشش نہ کرنا. اللہ دے حکم نو ماندیاں رہنا تے میرے پیغمبر دی اتباع کردیاں رہنا. میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلدیاں رہنا اور میرے نبی تو اگے بدھن دی کوشش نہ کرنا. حضرات میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود نے تے میرے نبی گھر وچ موجود نہیں. تے دن صحابی آ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر تے اما جان دے کولوں سوال کردے نے اللہ دے نبی دے معمولات سانو دسو. اللہ دے نبی زندگی کس طرح بسر کردے نے. تے اما جان نے دسیا کہ میرے پیغمبر روزے رکھدے بھی نے, میرے پیغمبر راتی قیام بھی کرتے نے, نقلی روزے بھی رکھتے نے, میرے نبی روزے چھڈ بھی دیندے نے, میرے پیغمبر صدقہ و خیرات بھی کرتے نے, میرے پیغمبر علیہ السلام رات نو تہجد بھی پڑھتے نے. یہ سارا معمول دسیا نا جدوں ہن یہ تینوں ہی صحابی میرے نبی دے گھر دے دروازے دے کول بیٹھ جاندے نے تے آپس وچ گلاں کردے نے تے اما جی عائشہ سن رہیاں نے. ہن انہاں دیاں گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے. ایک کہندا ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے معصوم عن الخطا نے, انہاں دے تے رب نے اگلے پچھلے سارے معاف فرما چھڑے نے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام روزے رکھ دے بھی نے تے چھڑ دے بھی نے. تے اسی تے گناہگار ہاں, اساں تے میں تے اج تو بعد روزہ چھڈنا ہی کوئی نہیں. میں روز ہی روزہ رکھاں کراں گا, 12 مہینے ہی روزہ میں رکھاں کراں گا, سارا سال ہی میں روزہ رکھاں کراں گا. میں وچ ناغا پانا ہی کوئی نہیں, میں روزہ چھڈنا ہی کوئی نہیں. دوسرا بول دے آندا میں تے ساری رات قیام کرنا ہے, میں ہن سونا ہی نہیں کرنا, میں ہن آرام نہیں کریا کرنا, میں ساری رات مصلی تے کھڑیا رہیا کرنا ہے, میں ہن تہجد ہی پڑھدیا رہنا ہے, نوافل ہی پڑھدیا رہنا ہے, میں سونا ہی نہیں. تے تیسرا کہن لگا میں تے شادی ہوئی نہیں کرنی, میں تے نکاح ہی نہیں کرنا. نکاح کر کے بندہ بیوی بچیاں دے اندر پھس جاتا ہے, نہ نماز صحیح طریقے نال پڑھی جاندی ہے, نہ عبادت ہو سکتی ہے, نہ بندہ جناب دین دا کام زیادہ صحیح طریقے نال کر سکتا ہے, بال بچے دے اندر بندہ رہ کے پھس جاتا ہے. اس واسطے میں نکاح ہی نہیں کرنا, ساری عمر میں شادی تو بغیر ہی گزار دینی ہے, جہاد کرتا رہاں گا, نمازاں پڑھتا رہاں گا, نوافل پڑھتا رہاں گا, اللہ دے دین دیاں خدمتاں کرتا رہاں گا. اور میں تواڈے کولوں نشہر فرقہ والے ہو تے صدیوں کبھی آن والے ہو ایک سوال کرنا چاہنا, توجہ نال میرا سوال سن کے جواب دینا جے. آج جڑے تین ہی کام صحابہ نے آکھے نے, ایک نے آکھیا میں نماز ہی پڑھدیاں رہنا, نفل ہی پڑھدیاں رہنا, میں سونا ہی نہیں. دوسرے نے آکھیا میں روزے رکھدیاں ہی رہنا, میں چھڈنا ہی نہیں. تیسرے نے آکھیا میں شادی ہی نہیں کرنی, میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا. اے جیڑا ارادہ انہاں کیتا سی گناہ دا کیتا سی کہ نیکی دا کیتا سی؟ سارے بولو, کج کے بولو ہاں سارے. کالا ارادہ کیتا سی؟ نیکی دا ارادہ کیتا. اور نیت انہاں دی بڑی اچھی سی کہ اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے, اساں رب نو راضی کرنا ہے. یہ فیصلہ کر کے نا تین ہی
اٹھ کے ٹر گئے تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پیغمبر جدو گھر تشریف لے آئے تے اما جان نے سارا واقعہ اللہ دے نبی نو سنایا انج فلاں فلاں صحابی آئے سن اے گل ایتھے کر کے گئے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فوراً مسجد تشریف لے گئے میرے نبی منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرماندے نے تے آپ فرماندے نے او لوگو سن لو انی اتقاکم و اللہ کو زیادہ ڈرن والا ہاں میرے دل دی اندر تواڈے سارے دی نسبت تقوی زیادہ ہے میں رب کو زیادہ ڈرن والا میں رب کو زیادہ خشیت رکھن والا ہاں پر اس دے باوجود بھی میں روزے رکھنا بھی ہاں میں روزے چھڑنا بھی ہاں میں راتی قیام کرنا بھی ہاں تے میں راتی سونا بھی ہاں میں شادی ایک نہیں میں تے متعدد نکاح کیتے نے اور تے میرے پیغمبر نے بیان کر کے پھر فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اور اگر نماز رات نو پڑھنا میری سنت ہے تے سونا بھی میری سنت ہے اگر نفلی روزہ رکھنا میری سنت ہے تے چھٹنا بھی میری سنت ہے نکاح کرنا بھی میری سنت ہے جڑا میری سنت کو اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي ہوگا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں لگا کہ اگر میرے پیغمبر کو سیابی ہو کے اللہ کے نبی کو قدم آگے بتانے دی کوشش کرے کہ میرے پیغمبر اعلان فرماتے ہیں فلیس منی اور میرے نال ہوتا تعلق کوئی نہیں دے اور میرے جناب وچوں نہیں دے فلیس منی ہوتا میرے نال کوئی تعلق نہیں دے کہ جیڑا میرے تو اگے ودن دی کوشش کر دے میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے میں چھڑ بھی دینا وا یہ آندا میں چھڑنا ہی نہیں میں راتی سونا بھی ہاں تے قیام بھی کرنا وا یہ آندا میں قیام ہی کرتے رہنا سونا ہی نہیں میں نکاح کیتے نے یہ آندا میں نکاح کرنا ہی نہیں فرمایا جڑا میرے تو اگے ودن دی کوشش کرے گا ولیس منی ہوتا میرے نال کوئی تعلق نہیں دے حضرات میں دسنا کی جانا ایک کہ میرے نبی دی نافرمانی کرنا اللہ دے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا یہ بھی حرام ہے یہ بھی ممنوع ہے یہ بھی اللہ رب العالمین دی ناراضگی دا سبب ہے یہ بھی جہنم وچ لے جان والا ذریعہ ہے اور دوسرا میرے پیغمبر تو اگے ودن دی کوشش کرنا جنوں بدعت کیا جاندا ہے جڑے کم اللہ دے نبی نے نہیں کیتے تو انہوں دین بنا کے کریں انہوں بدعت کیا جاندا ہے جڑے کم اللہ دے نبی نے نہیں کیتے تو انہوں اسلام بنا کے کریں انہوں بدعت کیا جاندا ہے جڑیاں عبادتاں اللہ دے نبی نے نہیں کیتیاں تو وہ عبادتاں کریں انہوں بدعت کیا جاندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے دے اندر ارشاد فرمایا کرتے سن اما بعد فإن خیر الامور اما بعد فإن خیر الحدیث فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ اللہ دے پیغمبر فرمایا کرتے سن او لوگو سن لو بدترین کام جڑے نے اور دین اسلام دے اندر نویں نویں کام ایجاد کرنے نے نویاں نویاں باتاں دین اسلام دے اندر ایجاد کرنا اے بدترین کام ہے فرمایا اینو بدعت کہندے نے وكل محدثۃ بدعہ ہر نواں کام جڑا دین وچ ایجاد کیتا جاندا ہے اینو بدعت کیا جاندا ہے وکل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا وکل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جان والی ہے حضرات جتھے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا جہنم میں لے جان دا ذریعہ ہے اوتھے ہی میرے نبی تو اگے ود کے اپنے کولوں بنا کے عبادتاں کرنا یہ بھی جہنم میں لے جان دا ذریعہ ہے اینو بدعت کیا جاندا ہے اینو بولو کی کیا جاندا ہے ایک ہے سنت ایک ہے بدعت سنت میرے نبی دا طریقہ بدعت جیڑا میرے نبی دا طریقہ نہیں میرے نبی دا قول نہیں میرے نبی دا فرمان نہیں میرے
تے وہ دے عمل کردا ہے. اب دیکھو نا لوکاں نے اپنے کولوں کئی بدعتاں ایجاد کیتیاں نے. وہ معراج دی رات نو 27 رجب نو راتاں نو قرآن پہ ختم کردا ہے, کوئی نوافل پہ پڑھدا ہے, کوئی معراج تے روزے پہ رکھدا ہے, کوئی شعبان دی 15ویں تاریخ جڑی کل آن والی ہے اس تاریخ نو راتاں نو 100 نفل پہ پڑھدا ہے, کوئی جناب کئی 12 رکعتاں دی نماز پہ پڑھدا ہے, کوئی روزے پہ رکھدا ہے شبرات دے. اوے جتنے بھی کم نے اے بدعات نے. کیوں بدعات نے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت دی زندگی بسر کی تھی ہے. 13 سال میرے نبی نے مکے دی اندر گزارے, 10 سال میرے نبی نے مدینے دی اندر گزارے. 23 سال نبوت دی زندگی دی اندر 23 بار شعبان دا مہینہ آیا اور 23 بار 15 شعبان آئی. نہ میرے پیغمبر نے اس 15 شعبان دی رات نو جنوں تسی شب برات دا نام دیندے ہو, نہ اس رات نو میرے نبی نے کوئی خاص نفل پڑھے نے, نہ میرے نبی نے اس رات نو ہزار رکعتاں والی نماز پڑھی ہے, نہ میرے نبی نے اس رات نو 100 نفل پڑھے نے, نہ میرے پیغمبر نے اس رات نو 12 رکعتاں خاص قرآن دیاں سورتاں دی تلاوت کر کے پڑھی ہے, نہ میرے پیغمبر نے 15ویں شعبان دا روزہ رکھیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے شبرات نال خاص کر کے روزہ بھی نہیں رکھیا. میرے نبی نے شبرات دی اس رات نو جنوں تو شبرات کہنا شب برات, اس رات نو خاص کر کے کوئی نماز نہیں پڑھی. 23 سال میرے نبی نے نبوت دی زندگی بسر کی تھی ہے. ایک سال بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے شب برات دی رات نو نہیں منایا. میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا, 2 سال خلافت کی تھی. 2 دفعہ 15 شعبان دا دن رات دے دن آیا. حضرت ابو بکر نے اس رات نو خاص کر کے کوئی عبادت نہیں کی تھی, کوئی ایدہ خاص کر کے روزہ نہیں رکھیا. حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے. حضرت عمر کا دور آ گیا. 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی تھی. 10 دفعہ یہ دن تے رات آیا. حضرت عمر نے کوئی اس رات کو منان دا اہتمام نہیں کیتا, کوئی یہ عبادتاں دا اعلان نہیں فرمایا, کوئی یہ روزے دا اہتمام نہیں کیتا. حضرت عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت عثمان دا دور خلافت آ گیا. 12 سال حضرت عثمان نے خلافت کی تھی. 12 دفعہ رات دے دن آیا. حضرت عثمان نے ایک سال دے اندر بھی اس شعبان دی 15ویں رات نو نہ خاص کر کے نفل پڑھے نے, نہ ہی خاص کر کے دا روزہ رکھیا. حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے. حضرت علی دا دور خلافت آ گیا. 4.5 پونے 5 سال حضرت علی نے خلافت کی تھی. 4 دفعہ جناب دن تے رات آیا. حضرت علی نے بھی اس دن تے اس رات دی کوئی خاص عبادت نہیں کی تھی اور نہ ہی خاص کر کے روزہ رکھے ہے. حضرت حسن دا دور خلافت آ گیا. 6 مہینے حضرت حسن رہے. حضرت حسین کئی سال دوبارہ زندہ رہے. نہ حضرت حسن نے شب برات منائی, نہ حضرت حسین نے شب برات منائی. اور میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلافت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بعد 20 دفعہ دن آیا. نہ اس رات دیا عبادتاں کی دیا نے, نہ اس دن کا روزہ رکھیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے متبع سنت صحابہ موجود سن. ایسے متبع سنت صحابہ ایک دفعہ جا رہے ہیں, رستے دے اندر ایک جگہ تے سواری تو اتر کے تھوڑا جا کے پھر سواری تے بیٹھ گئے. شاگرد نے پوچھا حضرت جی تسی سواری تو اترے ہو, کام کوئی نہیں کیتا, پھر بیٹھ گئے ہو, اترن دا سبب کی ہے؟ فرماتے نے مینوں وجہ تے کوئی نہیں سی, ضرورت تے کوئی نہیں سی, میں تے اس واسطے اترے ہاں آمنہ دے لال تے اترے سن. حضرت عبداللہ بن عمر جیسے متبع سنت صحابی بھی ساری عمر نہ شعبان دی 15ویں رات دی عبادت کی تھی ہے, نہ شعبان دی 15ویں
بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر نواں کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات دی کوئی فضیلت صحیح حدیث نال ثابت نہیں جے. اس دن دے روزے دی کوئی فضیلت صحیح حدیث نال ثابت نہیں جے. تے بعض لوگ اور اشکال انہاں دے دلاں چ ہوئے گا، اسی تے قرآن دیاں آیتاں سنتے رہے ہاں کہ اس رات دی بڑی فضیلت ہے، ایدی اندر تے فیصلے ہوندے نے، جنہیں مرنا ہے، جنہیں جینا ہے، جنہیں پیدا ہونا ہے، جنہیں شادی ہونی ہے، جنہیں بچے ہونے نے، وہ کا رزق لکھیا جاندہ ہے، بچے لکھے جاندے نے، نکاح لکھیا جاندہ ہے، زندگی لکھی جاندی ہے، موت لکھی جاندی ہے. اسی دے ساری رات سجدے تاں پے رہنے ہاں کہ ساڈا سال دا جناب معاملہ چنگا لکھ دیتا جائے، ساری قسمت نصیب چنگا لکھ دیتا جائے. اے بھی بھلیکھا کڈ لے، اے جیڑی آیت پڑھ کے تینوں علماء تے نہیں کہنا چاہیے، مولوی لوگ تینوں سناندے نے اپنے حلقے مانڈے سیدھے کرنے واسطے. وہ آیت بھی سن لے، وہ آیت ہے سورہ دخان دی آیت. طالب علم کو بھی سماعت فرما لے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. سماعت فرما لو. انشاءاللہ اسی گمراہ ہوتا ہوں نیا جدو سانو قرآن سمجھ نہیں آتا، جدو سانو قرآن دا پتہ نہیں ہوتا پھر اسی گمراہ ہو جاتے ہیں. جے قرآن دا پتہ ہوئے تو انشاءاللہ پھر گمراہی ہوندی نہیں تے ہوندی. آؤ قرآن سمجھو. اللہ فرماندے نے والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین دی. اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اے جڑا قرآن ہے مبارک دن انا کنا منذرین. اساں اس قرآن نو برکت والی رات وچ نازل فرمایا ہے، اساں اس قرآن نو لیلہ مبارکہ دے اندر نازل فرمایا ہے. انا کنا منذرین، اسی ہوئی ڈران والے ہاں. اللہ کیڑی رات وچ اس قرآن نو اتاریا ہی، کیڑی برکت والی رات. فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات دے اندر جس رات دے اندر حکمت والے معاملے دے فیصلے کیتے جاندے نے، جس رات دے اندر اے فیصلے کیتے جاندے نے. ایدا رزق کنا سال دا، ایدے ہاں اولاد کنی ہونی ہے، ایدا نکاح ہونا کہ نہیں ہونا، ایدی زندگی کنی ہے، انہیں مرنا کدوں ہے. فرمایا سال پر دے فیصلے، حکمت والے معاملیاں دے فیصلے اس رات میں اسی کرنے ہیں جس رات وچ اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے. وہی برکت والی رات ہے. اس رات دے بارے آندے نے کہ اے شبان دی 15ویں رات ہے. کیڑی رات ہے؟ شبان دی 15ویں شب برات ہے. ایدے اندر فیصلے ہوندے نے. اچھا جی فیصلے ہوندے نے تو پھر کی کرنا چاہیے؟ اس واسطے اس رات نو سونا نہیں چاہیے. جیڑا سو گیا وہ دی قسمت ماری گئی. کی کرنا چاہیے؟ ساری رات عبادت کرنی چاہیے. 100 نفل پڑھنے چاہیے. ساڈے ایک عزیز سن، ایک دفعہ انہوں نے ملاقات ہوئی تے مسئلہ چھڑ پیا تے میں دسیا کہ یہ تے ثابت ہی نہیں. آندے نے پہلا دسنا دی میں تے ساری رات دے دے کے سجدے مار کے 100 رکعتاں میں ساری رات پڑھ چھڑیاں نے تے تسی آندے میں ثابت ہی کوئی نہیں. اور اس تو پہلا کہ تسی بھی دے دے کے سجدے فوت ہو جاؤ تے مگروں پتہ لگے کہ ایک سجدہ بھی قبول نہیں، کیونکہ اس سجدے اتے محمد رسول اللہ دی مہر کوئی نہیں لگی. اللہ جزائے خیر دے. لوگ توجہ فرمانا، مسئلہ ذرا سمجھنا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قرآن اترے ہے. اللہ دے نبی دے ود کے قرآن نو کوئی سمجھ سکتا؟ سارے بولو جیدہ ایمان ہے وہ دے
بولو ہاں رب دے نبی تو ود کے کو قرآن نو سمجھ سکدے نہیں نہ سمجھ سکدا جے اس رات تو مراد شبان دی 15ویں ہوندی تے میرے نبی کسے شبان دی 15ویں نو خالی جان دیندے نہ جان دیندے تے میرے نبی صحابہ نو بھی سون دیندے نہ سون دیندے مسجد نبوی بھری ہوندی قیام ہو رہا ہوندا نمازاں پڑھیاں جا رہی ہوندیاں نوافل پڑھے جا رہے ہوندے روزے دا باقاعدہ اہتمام کیتا جا رہا ہوندا پر میرے پیغمبر کو کوئی بھی عمل ثابت نہیں دے آپ میں دساں یہ رات کیڑی رات ہے کیڑی تو شب برات بنائی پھرنا ہے کیڑی تو شبان دی 15ویں رات بنائی پھرنا ہے اللہ نے کیا کیا اے او رات ہے جدی اندر قرآن نازل اساں کیتا اے او رات ہے جدی اندر قرآن اساں کیتا نازل فرمایا اللہ سی تیرے کو پوچھ لینے ہاں تو قرآن کیڑی رات وچ نازل فرمایا ہے لوگ دی آندے نے اے شبان دی 15ویں رات ہے اللہ تو کیا نے فرمایا میں نے اعلان کر دیتا ویکھو قرآن دی تفسیر پیا کر دے میں نے اعلان کر دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فرمایا رمضان دا مہینہ جس مہینے دے اندر اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے رب کہندا کیڑا مہینہ ہے آج کے بولو کیڑا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ ہے اللہ مہینہ تے پتہ لگ گیا رمضان دا جدوں تو قرآن نازل فرمایا ہے ربا اے وی دس دے رات کیڑی ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ پڑھ لو انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر فرمایا اساں قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے تے ہن لیلۃ القدر ایک جگہ رب فرماندا ہے رمضان میں جو اتارے ہے دوسری جگہ فرماندا ہے اساں لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا ہے پتہ لگا لیلۃ القدر رمضان وچ ہوندی ہے اللہ لیلۃ القدر کیڑی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او لوگو مینوں رب نے دسیا سی لیلۃ القدر کیڑی ہے پر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں تانوں دسن واسطے باہر نکلیا پر میں دو بندیاں نوں لڑدے ویکھیا انہاں دی لڑائی دی وجہ تو اور رات مینوں بھلا دتی گئی ہے میرے کولوں او دا علم اٹھا لیا گیا ہے مینوں پہلاں دسیا گیا سی لیلۃ القدر کیڑی رات ہے پر تہاڈی لڑائی دی وجہ تو تہاڈے جھگڑے دی وجہ تو او دا علم میرے کولوں اٹھا لیا گیا ہے لہذا ہن لیلۃ القدر تسی 5 راتاں دے اندر تلاش کرو رمضان دی 21ویں رات دے اندر رمضان دی 23ویں رات دے اندر رمضان دی 25ویں رات دے اندر رمضان دی 27ویں رات دے اندر رمضان دی 29ویں رات دے اندر فرمایا انہاں 5 راتاں چوں ایک رات لیلۃ القدر ہے او دے اندر ہی اساں قرآن نازل فرمایا ہے اور لیلۃ القدر ہی او رات ہے جس دے اندر رب دے فرشتے نازل ہوندے نے لیلۃ القدر ہی او رات ہے جس دے اندر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام سلامتی لے کے نازل ہوندے نے ساری رات فجر تک اللہ کی طرف سلام دی اس رات وچ اترتی رہتی ہے اور اس رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالوں افضل ہے اور وہی رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اسی حکمت والے کماں دے فیصلے بھی اس رات لیلۃ القدر دی کریا کر رہے ہیں پتہ لگا برکت والی رات اوہی ہے جڑی لیلۃ القدر ہے لیلۃ القدر اوہی ہے جڑی برکت والی رات ہے اسے رات وچ قرآن اترے ہے اسے رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت نالوں افضل ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہی تفسیر لکھی ہے امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہی تفسیر لکھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تفسیر کی تھی ہے امام ضحاک رحمہ اللہ نے یہی تفسیر کی تھی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے یہی تفسیر کی تھی ہے کہ اس لیلہ مبارکہ
انہاں دے فیصلے ہوندے نے او رات شعبان دی 15ویں نہیں جے او تے رمضان دی لیلۃ القدر کے شعبان دی 15ویں میرے پیغمبر نے اینو عبادت والی رات قرار دیتا ایدی کوئی فضیلت میرے نبی کو ایک صحیح حدیث تو بھی ثابت نہیں لہذا اس رات نو جیڑا بندہ ہن راتی پڑھے نفل یہ شب برات ہے میرے نبی نے نہیں پڑھے تو پڑھے گا تو کی ہو جائے گا کچھ بولو میرے نبی نے شب برات دا خاص کر کے روزہ نہیں رکھیا تو رکھے گا تو کی ہو جائے گا بدعت میرے نبی فرماندے نے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اے ہاں جیڑا سنت عمل ہے سنت دیا چھڑ دے بدعتاں نو میں تے اس جمعے دے اندر بھی آکھیا سی میں کہ لوگ آندے نے او دیکھو مولوی سانو نفل پڑھن تو روک دے نے مولوی سانو روزہ رکھن تو روک دے نے آندے نے نفل نہ پڑھیا کرو اس رات نو آندے نے روزہ نہ رکھو اے آ تینو اسی کیوں روکنے اے بھی سمجھ رہے تینو نفل پڑھن دا چاہے نا آنا روز تہجد پڑھیا کر گیارہ رکعتاں روز پڑھیا کر اے نفل نہیں میرے نبی دی سنت تو ثابت نے پڑھیا کر آنا اشراق پڑھیا کر اے نفل نہیں میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر آنا چاشت پڑھیا کر اے نفل نہیں میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر آنا جناب اصل تو پہلے 4 نفل پڑھیا کر میرے نبی تو ثابت نے آنا پڑھیا کر میرے پیغمبر نے مغرب تو پہلے 2 نفل پڑھے نے پڑھیا کر کیونکہ میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر میرے نبی نے فجر دیاں 2 سنتاں پڑھیاں نفل نے پڑھیا کر میرے نبی نے ثابت میرے نبی تو ثابت نے پڑھیا کر زور دیاں پہلیاں تے پچھلیاں سنتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیاں نے اے سنت تو ثابت نے پڑھیا کر میرے پیغمبر علیہ السلام نے مغرب تو بعد والے 2 سنتاں پڑھیاں نے اے نفل نے پڑھیا کر میرے نبی نے عشاء تو بعد والی سنتاں پڑھیاں نے اے نفل نے پڑھیا کر میرے پیغمبر راتی اٹھ کے تہجد پڑھتے سن اے نفل نے پڑھیا کر میرے پیغمبر علیہ السلام تو تحیۃ المسجد ثابت ہے مسجد وچ آ کے 2 نفل پڑھنا ثابت ہے پڑھیا کر او تینوں کون آندا نفل نہ پڑھ اسی تے تینوں نفل پڑھن دی ترغیب دینے ہاں اوے اسی تے انہاں لوکاں دی مخالفت کرنے ہاں جڑے آندے نے خالی فرض ہی کافی نے سنتاں پڑھن دی لوڑ نہیں اسی آنے ہاں جب تک تو نال سنتاں نہیں پڑھے گا میرے نبی دی سنت دے مطابق نماز مکمل نہیں ہوئے گی اسی تے سنتاں پڑھن دی ترغیب دینے ہاں اسی تے نفل پڑھن دی ترغیب دینے ہاں تو میں روزہ نہیں رکھن دیندے ہاں میں تینوں دعوت دینا شعبان دا مہینہ چڑھیا ہے 1 شعبان تو شروع ہو جا 15 شعبان تک روزے رکھ کون تینوں آندا اسی تینوں روزے رکھن تو منع کرنے ہاں شعبان دی پہلی دا بھی روزہ رکھ دوجی تیجی چوتھی دا بھی رکھ پنجویں چھویں ستویں دا بھی رکھ 8ویں 9ویں 10ویں دا بھی رکھ 11ویں 12ویں 13ویں دا بھی رکھ اوے سارے شعبان دے پہلے 15 دنوں دے روزے رکھ کیوں رکھ کیونکہ آمینہ دے لال رکھ دے رہے ہیں میرے نبی شعبان دے اندر کثرت نفلی روزے رکھ دے رہے ہیں آنا سنت دے عمل کر تو کلا 15ویں شعبان دا رکھنا چاہنے جیڑا میرے نبی نے خاص کر کے نہیں رکھیا تو کلی اس رات کی عبادت کرنا چاہنے جیڑی میرے نبی نے خاص کر کے نہیں کی تھی اسی تینوں سنت والے ہونا چاہنے ہیں بدعت تو روکنا چاہنے ہیں کیونکہ سنت جنت میں لے جاتی ہے بدعت جہنم میں لے جاتی ہے کیوں جی روزے رکھنے چاہیے دینے کہ نہیں آج کنی تاریخ شعبان دی پتا جی تسی نہیں مناندے شب رات اللہ کرے نہ ہی مناندے ہو آج 14ویں ہو گئی ہے نا کل رات 15ویں ہے کل رات نو سپیکر کھول جانے نے جلسے بھی ہونے نے تے پھر جناب قرآن بھی مکنے نے نوافل بھی 100 پڑے جانے نے حلوے پکنے نے کھیراں پکنیاں نے کھانے پکنے نے تے روحاں نے گھر آنے تے گھر والیاں قبرستان ٹر جانا ہے روحاں نے کتنے جانے
گھر والے قبرستان کی فائدہ ہویا انہاں دی آمد دا میرے تے پھر کوئی نہ ہویا انہاں گلاں تو ہی پتہ لگدا ہے جہالت ہے اے دین نہیں اے اسلام نہیں نہ روح آؤندیاں نے نہ کوئی آؤں دیندا نہ آؤندیاں نے تے نہ کوئی تو اللہ کے نظام نو کی سمجھے ہے تیرا عقیدہ ہونے دا یہ نا پیر صاحب نے ماری چال تے روحاں والی تھیلی اسرائیل کو لوگ ہو کے ساریاں روحاں داد کر چھڑیاں پتہ نہیں تو اسرائیل نو کی سمجھے ہے تے اللہ نو کی سمجھے ہے ما قدر اللہ کا قدر ہے وہ تو اللہ نو پہچانے ہی نہیں سب جھوٹ ہے نہ کوئی روحاں ہوندیاں نے اس رات نو نہ قبرستان سارا پنڈ کٹھا کر کے جانا میرے نبی تو ثابت ہے نہ حلوے مانڈے پکانا نہ کھانے پکانا اس رات نو میرے نبی تو ثابت ہے نہ اس رات نو 100 نفل پڑھنا ثابت ہے نہ اس دن دا روزہ رکھنا خاص کر کے اس دن دا میرے نبی تو ثابت ہے شبرات دی نیت ہے تو یارو جیڑا عمل سنت تو ثابت نہیں مینوں دسو اس عمل کتنی بھی اعلیٰ کیوں نہ ہوئے اگر اس نماز تے میرے نبی دی مہر نہیں لگی مینوں دسو اس نماز دا مول پائے گا بولو یار لوگ آندے نے یار ویکھو نماز پڑھن تو روک دے نے او ویکھو جی اے سانو قرآن پڑھن تو روک دے نے اور مینوں دسو تسی جانور ذبح کر دے ہو مثالاں تسی علماء کو سن دے رہندے ہو میں صرف گل سمجھان واسطے تانوں بات سمجھان واسطے مثال دے رہا ہوں اور جانور ذبح کرتے ہو اوتھے کی پڑھدے ہو سارے بولو بسم اللہ ہی تے جے اوتھے یاسین پڑھنی شروع کر دیندے اور دسو جانور ذبح ہو جائے گا حلال ہوے گا جائز ہوے گا کیوں قرآن ہی تے پڑھنے پیا اس واسطے جائز نہیں کیونکہ تے مور جناب محمد رسول اللہ دی نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اور اللہ نے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ جے اگر اللہ نے ملاقات کرنا چاہتے ہو اگر کل قیامت نو رب دی جنت تے جانا چاہتے ہو رب نو ملنا چاہتے ہو تے آؤ میرے پیغمبر دے تابعدار بن جاؤ میرے پیغمبر دی سنت نو اپنا لو میرے نبی دے طریقے نو اپنا لو بدعتاں چھڑ دیو میرے نبی دی مخالفت کرنا چھڑ دیو میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ایک اور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد فرمایا جڑا بندہ ایسا عمل کردا ہے جڑا ساڈے طریقے دے مطابق نہیں وہ عمل مردود ہے سارے بولو عمل اچھی بولو اچھی وہ عمل مردود ہے جڑا بندہ کوئی نواں ایسا عمل کردا ہے جڑا ساڈی سنت دے مطابق نہیں جڑا ساڈے دین دے اندر نہیں جڑا اسلام دے اندر نہیں فرمایا وہ عمل رد مردود ہے اور جڑا بندہ میرے نبی دی نماز کو اگے بڑھ کے نماز پڑھدا ہے او دی او نماز مردود ہے جڑا میرے نبی دے روزے تو اگے بڑھ کے اپنے والوں روزہ رکھدا ہے او دا روزہ مردود ہے جڑا پیغمبر علیہ السلام دے عمل تو اگے بڑھ کے اپنے کول اپنا کے عمل کردا ہے او دا عمل بولو مردود ہے او دا عمل اللہ دے ہاں قبول ہو سکدا نہیں ہو سکتا کیوں میرے پیغمبر فرما گئے ان عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد اگر آپ نے عمل قبول کروانا چاہنا ہے آنا میرے نبی دی سنت نو اپنا لے میرے نبی دے طریقے نو اپنا لے جیڑی نماز میرے نبی نے پڑھی ہے وہ پڑھیا کر جیڑا روزہ میرے نبی نے رکھیا وہ رکھیا کر جیڑے طریقے نال میرے نبی نے عبادت کی دی ہے اس طریقے نال عبادت کریا کر جدوں تو میرے نبی دی سنت نو اپنائے گا جدوں میرے نبی دے طریقے نو اپنائے گا رب مول کی
پائے گا مول سن لے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو لوگو اگر اللہ دی محبت پانا چاہتے ہو اگر رب دا پیار پانا چاہتے ہو فتابعونی آؤ میرے تابعدار بن جاؤ میرے فرما بردار بن جاؤ میری سنت نو اپنان والے بن جاؤ میرے طریقے نو اپنان والے بن جاؤ میری حدیث تے عمل کرنے والے بن جاؤ میرے طریقے تے چلن والے بن جاؤ. جدو تسی میری تابعداری کرو گے اللہ تو مول کی پائے گا. فرمایا یحببکم اللہ سونیا جڑا تیرا تابعدار بن جائے گا میں رب اودے نال محبت بھی کراں گا ویغفر لکم ذنوبکم میں اودے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا. رب مول پائے گا میرے نبی دی سنت تے چلن دا میرے نبی دے طریقے تے چلن دا. اس واسطے بدعات تو بچ جاؤ بدعات نہیں کرنی ہے. اللہ مینوں تانوں محفوظ فرما لے. میں جڑی حدیث سنائی ہو تین صحابہ والی لوگ آندے نے نیت چنگی ہونی چاہیے. انہاں تیناں صحابہ دی نیت چنگی ایسی کہ نہیں. ایک نے آکھیا میں راتی سونا ہی نہیں کرنا ساری رات قیام کرنا ہے نیت ماڑی سی کہ چنگی. ایک نے آکھیا میں روزے چھڈنے ہی نہیں مسلسل روزے رکھنے نیت ماڑی سی کہ چنگی. ایک نے کہا میں نکاح کرنا ہی نہیں نیت ماڑی سی کہ چنگی. چنگی نیت ہی سی نا. میرے نبی نے من راغب عن سنتی فلیس منی جیڑا میری سنت تو منہ موڑے گا اور میرے طریقے دے کیوں جی گل کو سمجھ آئی جی کہ نہیں. اللہ مینوں تانوں اے ہر رات دی عبادت تے روزے اپنے نبی دی سنت دے مطابق رکھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر تک وضاحت کر دیا وقت نہیں وقت نہ میں تفصیل میں تھوڑی جی وضاحت کر دیندا. جتنیاں روایات شب برات دے حوالے نال پیش کیتیاں جاندیاں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ساریاں روایتاں کلہم ضعیف تے موضوع روایتاں نے من گڑت روایتاں. کوئی ایک روایت بھی ایسی صحیح موجود نہیں جیڑی اس رات دی عبادت تے دلالت کرتی ہوئے کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے تے اس دن دا روزہ رکھنا چاہیے. کوئی ایک روایت بھی اس مسئلے دے اندر صحیح سند نال ثابت نہیں. کچھ موضوع نے من گڑت نے کچھ حد درجہ ضعیف نے جنہاں نوں محدثین نے قبول ہی نہیں کیتا. اس واسطے سنت دے عمل کرو بدعت دے عمل نہیں کرنا. اللہ مینوں تانوں سنت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے بدعات کو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لو کہ 11 فروری بروز بدھ یعنی اگلا بدھ جڑا آ رہا ہے جامع مسجد محمدیہ حدیث ونڈالا مرکا دی اندر تقریب تکمیل حفظ القرآن اوتھے پروگرام ہو رہا ہے. اوتھے بھی انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہوواں گا. اوتھے بھی بیان ہوئے گا جڑے احباب پہنچ سکتے اوتھے بھی تشریف لے آیا جی. ایک اور اعلان بھی سن لو یہ سارے میرے کو قرآن جامعہ مسجد ابو بکر صدیق نوکھر اڈا گورنمنٹ گرل ہائی سکول دے سامنے اوتھے مسجد قاری ابو بکر صاحب دی ماشاءاللہ اوتھے کانفرنس ہو رہی ہے عظمت قرآن کانفرنس 6 فروری بروز جمعہ المبارک بعد مادی شاہ مولانا قاری حنیف ربانی صاحب قاری احمد حسن ساجد صاحب مولانا اشرف طاہر صاحب اور عتیق الرحمان اظہر صاحب اے انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں جڑے احباب اوتھے پہنچ سکتے پہنچیا جے. اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.